الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور ناواقف ناعلم لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی نماز کے متعلق، نماز کی رکعتیں، 5 وقت کی نمازوں کا طریقہ کار بیان کیا تھا اور ان میں فرضوں کی جو رکعتیں تھیں، نفل اور سنت کی جو وہ سب طریقہ کار بیان کیا تھا۔ لیکن آج آپ کے سامنے نماز کے فرائض بیان کر رہا ہوں۔ فرائض جمع ہے فرض کی۔ فرض اسے کہتے ہیں کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہو، اگر وہ رہ جائے تو وہ جب تک اسے ادا نہیں کریں گے وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے تو آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ جب تک نماز کو ادا نہیں کرتے وہ آپ پر قرض رہے گی، اس کا جواب دہ ہوں گے آپ، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جو آج آپ کے سامنے میں بیان کرنے چلا ہوں وہ اس نماز کے اندر پائی جانے والی ضروری اور اہم معلومات ہے، وہ ہے نماز کے فرائض، یعنی وہ باتیں، وہ کام جن کا کرنا ضروری ہے، اگر وہ نہ پائے جائیں، ان فرائض میں سے ایک فرض بھی نہ پایا جائے تو سمجھ لیں کہ نماز نامکمل بلکہ بالکل سرے سے نہیں ہوگی، اسے دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ان میں سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ 5 وقت کی نمازوں میں، چاہے نماز فجر ہے، ظہر ہے، چاہے جمعہ کی نماز ہے، اس کے اندر یہ شرط پائی جائے گی، یہ فرائض شامل ہیں۔ یعنی پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، کہ جب نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اور دوسرا مطلب اس کا علماء یوں بیان فرماتے ہیں، تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر آپ ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں جو انسان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی نماز کے دوران کھانا پینا جماع کرنا یہ سب انسان کے لیے منع ہے، تو انسان اپنے لیے یہ چیزیں حرام کر دیتا ہے۔ تو جب انسان سلام پھیرتا ہے تو سلام کے بعد یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ جب نماز کی تکبیر کہتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر وہ کھائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر نہیں کھائے گا تو نماز جاری رہے گی۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے قیام۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو، یعنی ثنا پڑھنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملانا، کھڑے ہو کر جب انسان تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا تو پھر جب کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں قیام۔ تو یہ بھی فرض کے اندر فرض ہے، یعنی نماز کے اندر یہ فرض ہے دوسرا۔ اور تیسرا فرض یہ ہے قرات کرنا۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرات۔ قرات کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کو، اور فقہ حنفی کے نزدیک یعنی علماء احناف کے نزدیک الحمدللہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ ایک آیت کا پڑھنا یا ایک لفظ کا پڑھنا فرض ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ سے لے کر والضالین تک یہ پورا پڑھنا واجب ہے۔ تو قرات کرنا فرض ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا فرض ہے رکوع۔ جب آپ قرات کر لیں گے تو تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے۔ تو رکوع کا مطلب جھکنا ہے۔ اس کی حیت، اس کا طریقہ جو ہے وہ اتنا جھکنا کہ آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، آپ کا سر آپ کی کمر کے برابر ہو، نہ جھکے نہ اٹھا ہوا ہو۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ سنت ہے، جھکنا فرض ہے۔ آپ جھک گئے آپ کا رکوع ہو گیا، آپ نہیں جھکے آپ کا رکوع نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد فرض جو ہے وہ ہے سجود۔ سجود جمع ہے سجدہ کی، اور سجدہ کہتے ہیں اپنی پیشانی اور ناک اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکانا، زمین سے لگانا۔ جب آپ جائیں گے سجدے میں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے تکبیر کہنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد پیشانی۔
یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے زمین پر پیشانی اور ناک کو لگا لیں گے تو سمجھ لیں آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، چوتھا فرض ہے رکوع، پانچواں فرض ہے سجود۔ اب چھٹا فرض جو ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ، قعدہ اخیرہ یعنی اتحیات میں بیٹھنے کو۔ پہلی اتحیات، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلی اتحیات یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر 2 رکعت والی ہے تو پھر دوسری پر فرض، اگر 4 والی ہے تو چوتھی رکعت پر بیٹھنا فرض ہے، جسے قعدہ اخیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جانتے ہیں، پکارتے ہیں۔ قعدہ اخیرہ کے اندر آپ کا بیٹھنا یہ فرض ہے۔ آپ اگر قعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھے، آپ کا فرض ادا نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قعدہ اخیرہ کے بعد جو فرض ہے وہ ہے خروج بسنعہ، خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ سے مراد یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونا کسی بھی ایسے طریقے کے ساتھ جو مسنون طریقہ ہے، جیسے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ نماز کو مکمل کرنا سلام کے ساتھ یہ بھی فرض ہے، آپ سلام پھیریں۔ جب ایسا عمل جس سے نماز مکمل ہو جائے وہ کام کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنے پھر دوسری طرف یہ سلام پھیرنا، یعنی خروج بسنعہ، نماز کو مکمل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اب ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، یہ 7 فرائض ہیں جو نماز کے اندر آپ نے ادا کرنے ضروری ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی دولت نصیب فرمائے۔